مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں ایک مرتبہ پھر شرکت پر مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی حسب معمول مدنی چینل مجلس کی طرف سے پیش کیے جانے والے کچھ نئے سلسلوں کی اپڈیٹس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اول تاخیر اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات میں اضافہ ہوگا۔ مدنی چینل آپ کے لیے نیا کیا لا رہا ہے، اس ہفتے کے دوران ہم نے کیا آپ کو پیش کیا، اور بہت ساری اپڈیٹس آپ کو مزید بھی پیش کی جائیں گی۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ کے لیے بہت ساری اپڈیٹس ہیں۔ الحمدللہ اس ہفتے کے دوران 4 نئے سلسلے مدنی چینل پر آن ایئر کیے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک آدھ دن ہوا سٹارٹ ہوئے، اور کچھ جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر مدنی چینل پر آن ایئر کیے جائیں گے۔ الحمدللہ آپ نے 11ویں شریف کی نشریات دیکھی، فیضان غوث اعظم کا سلسلہ ہوا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے جو براہ راست سلسلہ ہوا، ملک بھر سے آنے والے ذمہ داران کے درمیان، اور براہ راست تھے تو دنیا بھر کے ناظرین نے بھی اس سے برکتیں حاصل کی۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اب ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ اس ہفتے کے دوران آپ نیا کیا دیکھیں گے، اور ایک سلسلہ جو آن ایئر ہو چکا، پہلے میں اس کے بارے میں عرض کرتا چلوں۔ الحمدللہ آپ کو ہم نے گزشتہ دنوں یہ کہا تھا کہ مدنی منوں کے حوالے سے ایک اور نیا سلسلہ ہمارا لائن اپ ہو چکا ہے، پائپ لائن میں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بڑی جلدی آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ تو الحمدللہ وہ سلسلہ آن ایئر ہو چکا، جس کا نام ہے روشن مستقبل۔ ہماری کوشش ہے کہ شام کے اوقات کے اندر روزانہ ہی مدنی منوں کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کیا جائے۔ تو الحمدللہ یہ اس کی ایک اور سلسلے کی کڑی ہے۔ آئیے آپ کو اس کا تشہیری مدنی گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ جی دکھائیے۔ دعوت اسلامی کے قیوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، کس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ پیارے مدنی منو، ہمارے امی ابو کا ایک بہت ہی پیارا خواب کہ ہمارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی وہ ایسی تربیت کہ جسے دیکھ کر لوگ کہیں ماشاء اللہ عز و جل۔ ایسا مدنی ماحول ملے جو ہمیں پڑھائے بھی اور سکھائے بھی۔ اللہ عز و جل کا خوف، سچا عاشق رسول، قرآن کی محبت، صحابہ و اہل بیت کی الفت، والدین اور اپنے بڑوں کا ادب و احترام، صبر و شکر، اور اس کے علاوہ بہت کچھ جس کا دین اسلام نے ہمیں حکم دیا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات جس سے انشاءاللہ عز و جل ہم ہوں گے سرفراز۔ تو آئیے ہم سب مل کر اپنی زندگی کے ہر لمحے کو کرتے ہیں روشن، اس سلسلے کے ذریعے جس کا نام ہے روشن مستقبل۔ مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی دیکھیے سلسلہ روشن مستقبل بروز ہفتہ شام 5:30 بجے مدنی چینل پر۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی منوں کی بڑی اس میں اصلاح کا سامان ہوگا۔ اس میں ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے بچوں کی صحت کے حوالے سے۔ مدنی منوں کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، اور مختصر وقت کے اندر کچھ نہ کچھ مدنی منوں کو
حفظان صحت کے اصولوں کے حوالے سے مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں، تو ضرور دکھائیے اپنے مدنی منوں کو، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں اس کا ضرور فائدہ ظاہر ہوگا۔ ایک اور بڑا ہی پیارا سلسلہ جو سٹارٹ ہوا ہے اور وہ مسلسل سلسلہ ہے، 63 دن تک جاری رہے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس سلسلے کی بڑی ہی پذیرائی فرمائی، بہت زیادہ ترغیب ارشاد فرمائی اور اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا کہ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ضرور شامل ہو اور اسلامی بہنیں اپنے گھروں پر دیکھیں، کیونکہ وہ سلسلہ ہی اتنا اہم اور ضروری ہے جس کا نام ہے فرض علوم کورس۔ یہ کیا ہے، کس وقت یہ آن ایئر ہوتا ہے، آئیے آپ کو اس کا بھی تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ عز و جل کنٹینیو رہے گا 63 دن تک، علاوہ جمعہ کے، اور بیچ میں چند دن مدنی قافلے کا جدول ہوگا، ان دنوں میں نہیں ہوگا، اس کے علاوہ یہ 63 دن کا الحمدللہ فرض علوم کورس مدنی چینل پر براہ راست شروع ہو چکا ہے۔ آئیے آپ بھی دیکھیے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ وہ مدنی مقصد جس کے تحت الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی وقتاً فوقتاً اسلامی بھائیوں کو علم دین سے بہرہ مند ہونے کے لیے دنیا بھر میں مختلف کورسز کا انعقاد کرتی رہتی ہے۔ علم دین سیکھنا ہم پر فرض یا واجب تھا، جو ہم اپنی غفلت اور سستی کے سبب سے نہ کر سکے۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ مساجد کے اندر جو امام مؤذن کے کمرے ہیں، حجرے ہیں یا ان کی رہائش گاہیں ہیں، ان کمروں کو کوئی مکتب بنا دیا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کے فضائل و مسائل، تو صلہ رحمی واجب ہے یا نہیں؟ پہلا مسئلہ، کن رشتہ داروں سے واجب ہے؟ جو لڑکی 12 برس کی ہو جائے اور اس کی شادی نہ کرے، وہ بچی کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کا وبال اس کے باپ کے سر پر گئے۔ جیسے انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں انسان آیا تو اس کے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑی دنیا کے اندر آ چکا ہوتا ہے، تو اسی طرح جب وہ دنیا سے عالم برزخ کی طرف جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فرض علوم کورس شروع ہو چکا ہے۔ کورس کی ٹائمنگ روزانہ صبح 8 سے 10 بجے تک۔ اسلامی بھائیوں کو جو بالخصوص جو بیرون شہر کے ہیں ان کو آنا چاہیے فیضان مدینہ میں۔ 2 گھنٹے کا یہ درجہ ہوگا، ابتدائی 1.5 گھنٹہ یہ ہمارے مفتیان کرام اور علماء کرام انشاءاللہ اس میں ہمیں فرض علوم سکھائیں گے، اور آخری آدھا گھنٹہ اس میں مدنی قاعدہ سکھایا جائے گا، یعنی قرآن پاک درست پڑھنا سکھایا جائے گا۔ نیز 63 روزہ فرض علوم کورس مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ عاشقان رسول سے 63 روزہ فرض علوم کورس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی مدنی التجا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے اور ضرور اس میں شرکت کی بھی اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے۔ تو 63 دن کا یہ کورس ہے، ہر اسلامی بھائی ہر اسلامی بہن اس میں پارٹیسپیٹ کرے، انشاءاللہ عز و جل دین اسلام کے حوالے سے بہت بنیادی اور ضروری معلومات سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایک کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر کچھ ای میلز ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید بھی اس ہفتے تو الحمدللہ بھرپور نئے سلسلوں کا جو ہے وہ آپ کو دکھایا جانا ہے، اس کے مزید تشہیری مدنی گلدستے دیکھیں گے۔ چند ای میلز ہیں، آئیے ان کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید اپڈیٹس کی طرف مجھے آگے بڑھنا ہے۔ ایک ای میل ہمیں موصول ہوئی، ایک اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، یہ کرتے رہتے ہیں ہمیں ای میل، اور بلال نام ہے ان کا، اور آگے یہ کیا ہے، یہ جب پہلے ای میل آئی تھی اس وقت بھی پڑھنا میرے لیے دشوار تھا، اس کو تھوڑا آسان کر کے لکھ دو بھائی۔ XANI لکھتے ہیں، اب اس کا کیسے پروناؤنس ہوگا یہ میں نہیں سمجھ پایا۔ بہرحال بلال بھائی کی ای میل آئی، انہوں نے ایک سلسلے کے حوالے سے کچھ توجہ دلائی ہے، اور اس میں جو مبلغ نے ایک بات کہی تھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے، تو ان کی معلومات تھوڑی اس سے مختلف ہیں، تو وہ بات یہاں پر بیان کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو چیک کر لیا جائے گا کہ جو اسلام بھائی نے فرمایا کیا ویسا ہی تھا یا اس سے کچھ مختلف معاملہ ہے۔ تو بہرحال آپ کی نام کے ساتھ میں نے ای میل کا مفہوم عرض کر دیا تاکہ آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ آپ کی ای میل ہم تک پہنچ گئی اور پڑھ لی گئی۔ نیکسٹ ایک اسلامی بہن ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا کسی عالمہ یا مفتیہ اسلامی بہن کا نمبر مل سکتا ہے، ہمیں مسائل پوچھنے ہوتے ہیں تو رابطہ جو ہے وہ آسان ہوگا۔ تو ان سے اور دیگر جو اسلامی بہن اس وقت مدنی چینل پر موجود ہوں
تو ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ اس لیے سوال کیا گیا ہو کہ یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اسلامی بہنوں کی کال دارالفتاء اہل سنت میں اٹینڈ نہیں کی جاتی. ایسا نہیں ہے. دارالفتاء اہل سنت میں اسلامی بہن بھی اگر کال کرے گی تو اس کو بھی جواب دیا جاتا ہے. اسی طرح پردے کی رعایت کے ساتھ اگر کوئی فتویٰ لینا ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے تو دارالفتاء اہل سنت میں اسلامی بہنیں بھی جا کر بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ ایک شرعی اجازت ہے کہ اگر عورت کسی مفتی سے مسئلہ پوچھنا چاہے تو وہ بات کر سکتی ہے. تو دارالفتاء کے نمبرز جو ہے وہ چلا دیجئے اور اس کو نوٹ کر لیجئے. ان کی مختلف ٹائمنگز ہیں, مختلف نمبرز ہیں. ای میل کے ذریعے بھی رابطہ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اگر آپ کا کوئی بھی شرعی مسئلہ ہے تو آپ وہاں پر پوچھ سکتی ہیں, رابطہ کر سکتی ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب پیش کیا جائے گا. ایک نیا سلسلہ ہے جو اس ہفتے کے دوران آن ایئر کیا جائے گا اور بڑا ہی پیارا اور تاریخی معلومات پر مشتمل, جس کے اندر جو ہے وہ انبیاء کرام کی سیرت اور انبیاء کرام کی شان کو بھی بیان کیا جائے گا. بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے, وہ بھی آن ایئر کیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے معجزات انبیاء. کب چلے گا, اس کا فارمیٹ کیا ہے, اس کے بارے میں کچھ معلوماتی مدنی گلدستہ آپ کو پیش کرتے ہیں. جی دکھائیے. جن کے ننھے قدموں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا, حضرت اسماعیل علیہ السلام. عصا شریف سے چشمے, دریا میں راستہ, سانپوں کو کھا جانے والا اژدہا, عصائے موسیٰ علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام, جن کی آواز پر ہر شے ساکن ہو جاتی تھی, جن کے ہاتھوں میں لوہا پگھل جاتا تھا. کوڑیوں اور نابیناؤں کو تندرستی عطا کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور سب سے بڑھ کر منبع معجزات حضور سرور کونین, سردار انبیاء, محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے سلسلہ معجزات انبیاء علیہم السلام. جی جناب, بہت ہی معلوماتی یہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل, اور بڑا ہی دلچسپ بھی ہوگا کہ انبیاء کرام کے واقعات, بہت سارے واقعات ایسے ہوں گے کہ ان کا کچھ حصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایسا ہوا تھا. اب وہ کیا تھا, کیسے ہوا تھا, اور اس کی صحیح معلومات کیا ہیں, وہ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگی. اور بعض اوقات جو ہے وہ غلط بھی حکایات مشہور ہو جاتی ہیں, تو ان سے بھی بچنے کی یہ صورت ہوگی. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ ضرور مدنی چینل پر ملاحظہ فرمائیں. ایک اور کاوش ہے مدنی چینل کی مجلس کی کہ آپ کو ایک اور نیا سلسلہ جو ہے وہ پیش کیا جائے. دعا بھی کرتے رہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید بہتر انداز پر اور مزید بہتر مواد کے ساتھ مزید مضبوط انداز پر جو ہے وہ مدنی چینل پر سلسلے نئے سے نئے لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے ناظرین نئی سے نئی چیزیں, نئی سے نئی معلومات بھی حاصل کریں اور ان کے لیے دلچسپی کا سامان بھی ہو. کچھ کالز ہیں, آئیے ان کو سنتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں, کیا آپ کی رائے ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں. پھر انشاءاللہ عز و جل مزید ایک اور بڑا ہی پیارا سلسلہ مدنی چینل پر آن ایئر ہونے جا رہا ہے. وہ کیا ہے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کچھ کالز کے بعد. جی سنائیے. راولپنڈی پنڈورا سے نعیم لودھی بات کر رہا ہوں. آپ کے جو آج کل مدنی چینل پہ جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے بہت لاجواب ہے, خصوصی طور پہ فرض علوم جو کہ ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے. اس کو تو میں کہتا ہوں کہ بس اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن اب یہ کہنا یہ ہے کہ اب 2 دن تو ہم لوگوں نے دیکھ لیے, ہفتہ اتوار کیونکہ چھٹی ہوتی ہے. اب باقی دنوں میں تو ہم آفس میں چل جاتے ہیں صبح 7 بجے 8 بجے. لیکن کہنا یہ تھا کہ اگر کوشش کر کے آپ لوگ جو فرض علوم کی جو ریکارڈنگ ہوتی اسی دن کی, یعنی کہ صبح کا جو پروگرام ہوتا ہے فرض علوم کا, اس کو 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ کو شام کے اسی دن پرائم ٹائم میں بھی آپ لوگ اگر کر دیں تاکہ ہم لوگ آفس سے آن کر آرام سے ریلیکس ہو کے اسی دن کا فرض علوم کا جو پروگرام ہے وہ دیکھ سکیں. نمبر 2, اگر کوشش کر کے اگر مدنی چینل کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو آپ لوگ انٹرنیٹ کے بغیر بھی اگر ریڈیو پہ کر سکیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہوگا. ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری کال ہے اور علم دین سے محبت معلوم ہوتی ہے اور حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ دوسروں کے لیے ترغیب کا بھی باعث ہے کہ لوگوں کے اندر, اسلامی بھائیوں کے اندر فرض علوم سیکھنے کی اویئرنیس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. شاید بہت سوں کے لیے لفظ ہی نیا ہو. دعوت اسلامی کی اور بالخصوص جو بھی ہے یہ سب کچھ امیر اہل سنت ہی کا صدقہ ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک تجدیدی کاموں میں سے کام کہیے کہ لوگوں کے اندر جو ایک علم دین کا شعور
اور ہمیں کیا سیکھنا ہے، ہمارے لیے کیا ضروری ہے، لوگ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، کون سی معلومات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن شرعاً ایک مسلمان پر کیا کام جاننا، کرنا اور اس کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، وہ الحمدللہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرض علوم اور دیگر علوم بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرض علوم کورس ابھی تک ریپیٹ تو نہیں ہو رہا، لیکن آپ کا مدنی مشورہ ہے، انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کروں گا کہ اس پر مشاورت ہو جائے۔ اگر اس کا کوئی ریپیٹ ٹائم ہوا تو مدنی چینل پر آن ایئر کر دیا جائے گا۔ البتہ یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو فرض علوم کورس ہوتا ہے ہماری ویب سائٹ پر ودن 24 آورز یہ ایک دن کے اندر اندر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا سوشل میڈیا کے پیج پر بھی کچھ گھنٹوں کے بعد اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، ایسے اسباب ہوں کہ فرض علوم کورس جیسے ہی کمپلیٹ ہو، جیسے 8 سے 10 اس کا ٹائم ہے، تو 10 بجے ہی یہ سوشل میڈیا پر اویلیبل ہو جائے۔ جو دعوت اسلامی کا پیج ہے، اسی طرح مدنی چینل کا پیج ہے فیس بک کا، تو وہاں پر یہ اپلوڈ کر دیا جائے۔ تو کچھ جو ہے وہ تفتیش کے مراحل ہیں، ہماری کوشش ہے، مشاورت اس پر جاری ہے کہ ایسا ہو جائے کہ جیسے ہی ختم ہو تو فوراً یہ اپلوڈ ہو جائے، تاکہ رہ جانے والے اسلامی، جیسے انہوں نے اپنا عذر بیان کیا، سمجھ میں آتا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے ایک تعداد ہو ناظرین کی جو سیکھنا سمجھنا چاہتے ہوں لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، وہ اس کو براہ راست نہ دیکھ سکتے ہوں۔ تو انشاءاللہ عز و جل سوشل میڈیا کے ہمارے پیجز پر، اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ ضرور اویلیبل ہیں۔ البتہ مدنی چینل پر اس کا ریپیٹ کی کیا صورت ہو سکتی ہے، میں انشاءاللہ عز و جل کوشش کروں گا کہ اس پر مشاورت ہو جائے۔ بڑی ہی پیاری خبر ہمیں ملی ہے کہ حاجی علی رکن شورا جو ہیں بنگلہ دیش سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کال پر موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں علی بھائی؟ مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ الحمدللہ جزاک اللہ۔ آج کل تو آپ کے بنگلہ دیش کی دھوم دھام ہے مدنی چینل پر۔ جی ماشاءاللہ، مدنی چینل کی مجلس کا آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی۔ بنگلہ دیش کو ماشاءاللہ آپ نے بہت لیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ خوب چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ کچھ بتائیں نا کیا تیاریاں ہیں، کیسا جوش و خروش ہے چٹاگام اجتماع کے حوالے سے؟ آئیے تو انشاءاللہ کرتا ہوں، جب میں بنگلہ دیش آیا ہوں تو چٹاگام اجتماع تو لازمی لوں گا بھائی، میں آپ کا وقت دوں گا، لیکن پہلے یہ سلسلہ کہ آپ نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ میں خود بھی رابطہ کرنا چاہ رہا تھا کہ فرض علوم کورس کوئی ریپیٹ ہو یا نیٹ کے ذریعے جس کی ترکیب بن جائے، کیونکہ کچھ لوگ سفر میں ہوتے ہیں یا ٹائم ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا تو بعض اوقات وہ رہ جاتا ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ آپ نے خود ہی پہلے اس کا مسئلہ حل کر دیا، الحمدللہ کوشش ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت بھرا اجتماع 10، 11، 12 فیبروری انشاءاللہ بدھ جمعرات جمعہ مدینہ رضیہ چٹاگام میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس اجتماع کی تیاریاں اللہ کی رحمت سے اتنی زور و شور سے ہیں کہ ایسے ایسے علاقے بنگلہ دیش میں، ظاہر بات ہے ایک دم تو سب جگہ مدنی کام نہیں پہنچ جاتا، لیکن دعوت اسلامی پر کہتے ہیں نا اللہ رسول کا کرم ہے، اولیاء کرام کا فیضان ہے۔ اصل میں ایسے ایسے علاقوں سے مجھے اطلاعات آ رہی ہیں کہ بظاہر کہتے ہیں نا یقین نہیں آ رہا کہ یار یہاں سے اسلامی بھائی تیار ہو رہے ہیں، یہاں سے مدنی قافلے تیار ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ ایک علاقہ ہے جیسور کھلنا سے آگے، وہاں ہمارے اسلامی بھائی جا رہے تھے تو کسی نے ان کا آواز دی پیچھے سے مدینہ، وہ چونک گئے کہ یار یہاں تو ہمارا مدنی کام ہی نہیں ہے، کہ ہمارے اسلامی بھائی رابطے میں نہیں ہیں، یہاں کون آواز دینے والا ہے مدینہ؟ پلٹ کر دیکھا تو بائیں ماما مدنی ہولیے میں جو اسلامی بھائی موجود تھے، اچھا واہ کیا بات سے سلام دعا کی ملاقات کی، بھائی آپ کہاں سے ہیں، کیا ہیں، یہاں کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں عرب شریف میں تھا، وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا اور میں مدنی ماحول میں آ گیا، اور کہا کہ میں جیسور کے اندر بھی الحمدللہ اجتماع کی تیاریاں کر رہا ہوں اور یہاں سے یہ بس میں لے کر آ رہا ہوں چٹاگام اجتماع میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے۔ اور سچی بات یہ کہ یہ اجتماعات کے جہاں دیگر فوائد ہوتے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی دیکھا ہے کہ
یوں سمجھے کہ پوری کہتے ہیں نا مشینری انوالو ہو گئی. تمام اسلام بھائیوں کے اندر ایک موٹیویشن آ جاتی ہے, نیکی کی دعوت, اور واقعی نئے علاقوں میں نئی جگہوں پر جب اس بہانے سے ایک بہانہ مل جاتا ہے مزید کام کرنے کا اور اپنے پیغام کو آگے تک پہنچانے کا. پھر اجتماع سے پہلے کی تیاریوں میں یہ فوائد, اور پھر اجتماع کے بعد سنتوں بھرے جو مدنی قافلے سفر اختیار کرتے ہیں اس کے فوائد. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ سال سے مزید بڑھ کر آپ کو مزید جو ہے وہ کامیابیاں عطا فرمائے, بنگلہ دیش بھر کے اندر اس دعوت کو مزید جو ہے وہ عام سے عام تر ہوتی چلی جائے, اور وہاں کے عاشقان رسول بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. آپ کا ایک صوتی پیغام مجھے مل چکا ہے علی بھائی, ٹیلی فون کال کے حوالے سے, پکچر کے حوالے سے, اس پر جو ہے میں نے عرض کر دیا انشاءاللہ عز و جل مشاورت کر کے بہت پیارا یعنی لگا وہ مدنی مشورہ, تو اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی جو وہ کوشش ہے. مزید آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ آپ کی شفقت ہے. اب بس میں یہی عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہ الحمدللہ بنگلہ دیش کو جو جانتے ہیں یا بنگلہ دیشی لوگ جو دنیا بھر میں ہیں کہ الحمدللہ جو ہمارا چٹاگانگ 3 دن کا اجتماع ہو رہا ہے, اس میں جو 8 ڈویژن ہیں یعنی رنگپور, سلہٹ, چٹاگانگ, ڈھاکہ اور اپنا بوریشال, کھلنا. بوریشال اور کھلنا بہت ایک دور علاقے ہیں ماشاءاللہ. بوریشال میں, کھلنا میں, بوریشال کے قریب ایک علاقہ ہے بھولا, وہاں پر, اور کشوردی, ناٹور, جیسور, اسی طریقے سے دیناجپور, رنگپور, ملفاماری, لال منرہٹ, سلہٹ اور کومیلا, ہوبی گنج, شائستہ گنج, یعنی تقریباً ڈسٹرکٹ میں, یعنی کہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا, اللہ کا ایسا کرم ہو گیا ہے کہ ایسی مدد ہوئی ہے کہ فینی, ناٹور, جادپور, آج ہمارے ایک مبلغ شریعت پور ایک علاقہ ہے وہاں گئے, جمال پور, یعنی 64 ڈسٹرکٹ ہیں, اور تقریباً ڈسٹرکٹ میں اللہ کی رحمت سے ہمارے مبلغین اترے ہوئے ہیں, پیغام لے کر جا رہے ہیں, دعوتیں دے رہے ہیں. پورے بنگلہ دیش میں الحمدللہ تقریباً کئی علاقوں میں ہمارے مبلغین پہنچ چکے ہیں. تو میں مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں جو بنگلہ دیشی عاشقان رسول ہیں ان کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ کے جہاں بھی جاننے والے ہیں, بعض بیرون ملک بھی بنگلہ دیشی لوگ ہوتے ہیں, عاشقان رسول ہوتے ہیں, تو وہ آتے ہی ہوں گے. نہیں آتے تو اسپیشلی اس اجتماع کے لیے آپ آئیے چٹاگانگ میں 10, 11, 12 فروری انشاءاللہ زبردست آپ آئیں گے, اجتماع دیکھیں گے, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی انشاءاللہ. سنت و بڑے بیانات ہوں گے, نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی, قرآن پاک کی تلاوت ہوگی, یہاں بنگلہ میں کہتے ہیں مناجات وہ ہوگی, میلاد, قیام, اور ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں علی بھائی, اور انشاءاللہ جو کچھ وہاں ہوگا ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو مدنی چینل کے ناظرین کو دنیا بھر میں جو ہے وہ پیش کیا جائے. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے علی بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ساتھ آپ کی وابستگی, محبتیں 100 کروڑ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلامی کی خوبصورتی دیکھیے الحمدللہ. یہ علی بھائی ہیں اور بنگلہ دیش میں ایک طویل عرصے سے ہیں, اور وہاں پر یہ مدنی کاموں میں مصروف ہے. ابھی جب علی بھائی آپ نام لے رہے تھے, میں کہہ رہا تھا کہ ایک وقت آپ کے نام زبان پر نام ہوتے تھے, حیدرآباد, گھوٹکی, ڈھیرکی, شکارپور, تو میرپور خاص, تو سکھر, تو روڑی. تو اب جو ہے وہ آپ جو نام لے رہے ہیں مجھے یاد تو نہیں ہو سکے. تو کیا بات ہے دعوت اسلامی کی, کیا بات ہے امیر اہل سنت کی, کس طرح دنیا بھر میں الحمدللہ مبلغین سفر کرتے ہیں اور اپنے مدنی پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب, لیکن کال سے پہلے جو ہے وہ ایک بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے, اس کی اپڈیٹ بھی پیش کرنی تھی. آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں, اور وہ بڑا ہی ایک منفرد سلسلہ ہے. اس ٹاپک پر, اس موضوع پر تو گفتگو ہوتی رہتی ہے, لیکن اس حوالے سے بالخصوص جو ہے وہ شفا شریف کے حوالے سے بڑی ہی معروف ایک کتاب ہے, اس کو اس سلسلے کی بنیاد بنایا گیا, اور اس سلسلے کا نام ہے فیضان شفا شریف. تو کیا ہے اس کا فارمیٹ, کیا ہوگا, کون کرے گا, کب ہوگا یہ سلسلہ؟ نیا سلسلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, ایک اور کاوش مدنی چینل کی مجلس کی. آئیے دیکھتے ہیں. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا.
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، محاسن اور معجزات کو مؤثر اور دل پذیر انداز میں سننے کا موقع انسان کامل و محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکارم و کمالات، قلوب کو تسکین پہنچا دینے والی گفتگو سے مزین، محبتوں اور عقیدتوں کی مہک سے بھرپور دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ فیضان شفا شریف۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ جی الحمدللہ، بڑا ہی پیارا یہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل، ضرور دیکھیے گا۔ فیضان شفا شریف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کے موضوع پر بڑی ہی لاجواب کتاب جس کو اس سلسلے کی بنیاد بنایا گیا۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آپ مزید کیا کہہ رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ میں توصیف رضا باب المدینہ کراچی سے۔ مجھے اسد بھائی سے یہ کہنا تھا کہ جو سلسلہ کلینک آتا ہے اس کی میموری کارڈ نکال لیں۔ کلینک جو سلسلہ ہے اس کا میموری کارڈ کی ڈیمانڈ آئی ہے، انشاءاللہ عز و جل میں نوٹ کر لیتا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ نگرانی شورا کے مختلف سلسلوں کے میموری کارڈ جو ہے وہ جاری ہوتے رہیں۔ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل جیسی معلومات ہو جائیں گی تو اگلے سلسلے میں اس کی اپڈیٹ جو ہے وہ عرض کر دوں گا۔ تو جو ہمارے کوارڈینیٹر ہیں اس کو بھی نوٹ کر لیں، اپنے کاموں میں اس کو تحریر کر لیں تاکہ اس کی اپڈیٹ جو ہے وہ مزید عرض کر سکے۔ واقعی بڑا معلوماتی سلسلہ ہے اور بڑا ہی پسند کیا جا رہا ہے، ایک نئی چیز ہے، نئے انداز پر ہے۔ نگرانی شورا کی بڑی ہی پیاری گفتگو، اس کے اندر معلومات بھی ہوتی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کا مدنی گلدستہ ہے، ضرور دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ محمد عمر اتاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، اسد بھائی سے یہ پوچھنا تھا کہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں اب براہ راست ٹیلی کاسٹ کیوں نہیں کی جاتی؟ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیوں نہیں کی جاتی؟ اور بھی ہو سکتا ہے اس کی وجوہات ہو، لیکن جو سر دست میرے ذہن میں آ رہی ہے وجہ، اس کی ٹائمنگز جو ہے وہ مغرب سے عشاء میں بہت زیادہ ویری کرتی ہیں، اور بعض اوقات یہاں پر اذان عشاء کا وقت ہو جاتا ہے اور اس وقت میں ہمیں مدنی خبریں جو ہے وہ چلانی ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ہمارا سارا مدنی عملہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام ہی مدنی عملہ با جماعت نماز ادا کرے، اور ظاہر ہے کہ جن پر جماعت واجب ہے وہ ترک نہیں کر سکتے۔ تو اب فیضان مدینہ میں ہی یہ سارا ہمارا نظام موجود ہوتا ہے، تو اذان عشاء ہوتے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے براہ راست سلسلے ہوتے ہیں، دارالفتح سنت ہے، روحانی علاج ہے، احکام تجارت ہے، خوابوں کی تعبیریں، مغرب کے بعد کے سلسلے ہیں، تو اذان عشاء ہوتے ہی ہم سب اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں اور پھر تمام اسلام بھائی نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ تو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ٹائمنگز کے اندر یہاں پر اذان عشاء اور جماعت عشاء کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو براہ راست نہیں کر پاتے۔ تو ایک جو سر دست میری ذہن میں وجہ آئی ہے وہ میں نے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ براہ راست ہو یا ریکارڈڈ ہو، ہیں تو دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے مزید اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیے۔ جی مزید کال سنائیے۔ تنویر احمد فرام ساؤتھ افریقہ۔ جی جناب، سلسلہ آپ کا مدنی چینل بہت ودیا سلسلہ سی ویکھ رہے ہیں جناب، تے پوچھنا ہے سی کہ پاکستان اگر مدنی چینل لوانا ہوئے پورے پنڈ وچ، ٹھیک ہے، تو واسطے کی انفارمیشن ہے لین ہے سی کہ اسی پورے پنڈ وچ مدنی چینل لوائیے جڑے وچ دوجی اور کوئی کیبل دوسرا تیسرا کچھ بھی نہ چل سکے، ٹھیک ہے، ایسی کوئی معلومات چاہیے سی جہدے واسطے کال کی، اگر کوئی مجلس ایسی ہے تو وہ رابطہ دیتا جائے۔ ماشاءاللہ جناب، تسی بھی ولو کال تسی ساؤتھ افریقہ تو کر رہے ہوتے، گل پنجابی چ کر رہے ہو، کی گل ہے تھوڑی؟ جی ساڈا ایک نمبر ہے، چلا دیجئے وہ نمبر، ہیلپ ڈیسک دے نالے تسی اتھے کال کر لو، ساڈے اسلامی بھائی انشاءاللہ تانوں معلومات فراہم کرن گے کہ کس طرح تسی اپنی پنڈ وچ مدنی چینل چلا سکتے ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ میں محمد مشہود اتاری ڈیراغازی خان سے بات کر رہا ہوں، آپ کے مدنی چینل کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برائے کرم نیو مسلم مدنی بہار کا کوئی سلسلہ ضرور دکھائیں، کیونکہ مجھے اس کا بے چینی اور شدت سے انتظار رہتا ہے۔ نیو مسلم مدنی بہار، یہ باقاعدہ غالباً کوئی سلسلہ تو آن ایئر نہیں ہوا، یہ فلرز کے طور پر، مدنی گلدستوں کے طور پر آن ایئر ہوتا رہا ہے۔ نوٹ کر لیجئے شہد بھائی، تو انشاءاللہ عز و جل اس پر غور کر لیتے ہیں
اللہ ताला आपको बरकत अता फरमाए। 2 मेल्स मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा, कॉल्स भी हैं, 1-2 शायद प्रोमोज भी बाकी हैं, कुछ अपडेट्स भी आपको अर्ज़ करनी है, लेकिन ईमेल वालों को भी जवाब दे दिया जाए। और एक हमारे इकबाल भाई हैं, बड़ी तसलसल से ईमेल्स करते हैं, उन्होंने एक ईमेल ये भी कर दी कि मैं इतनी सारी ईमेल्स करता हूँ तो कहीं आप बुरा तो नहीं मनाते। माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी ईमेल्स करते हैं और बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, तो बिल्कुल ना घबराइए, आप ईमेल्स करते रहिए। हम ही ने आपको दावत दी है, तो जितनी भी आप ईमेल्स करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको पढ़कर उसके मुताबिक जितना हो सका अमल करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फ़रमाए। बल्कि आई एप्रीशिएट कि आप वक्त निकालते हैं, हमारी ट्रांसमिशन को देखते हैं, हमारे सिलसिलों को देखते हैं और उस पर फिर अपना मदरी मशवरा देते हैं। तो अच्छी नीयत होगी तो इंशाअल्लाह ज़रूर सवाब भी मिलेगा। ये भी तो एक काम है ना, हर कोई नहीं करता। बाद लोग बस देखते हैं चले जाते हैं, बाद अपने जहनों में रखते हैं, लेकिन मदरी मशवरे का जहन में आना और फिर उसको लिखना निकालना, तो रियली आई अप्रीशिएट। डोंट वरी, आप करते रहें ईमेल्स, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद बेहतरी का सामान होगा। एक ईमेल हमें मौसूल हुई थी, किसी इस्लामी बहन की तरफ से थी, यूके के किसी इलाके का इन्होंने तज़किरा किया था कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तालीम के हवाले से, तो क्या वहाँ पर कोई ऐसा राब्ता है? तो आपको मेल में ही वहाँ के ज़िम्मेदार का नंबर जो है वो रिप्लाई कर दिया गया है, आप उस पर राब्ता फ़रमा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको वाकई वहाँ पर एक बड़ी ज़रूरत भी है, लेकिन दावत इस्लामी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर मदारिस का सिलसिला है, जो भी पॉसिबिलिटी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अर्ज़ कर दी जाएगी, तो वहाँ के ज़िम्मेदार से रब्ता कर लिया जाए। एक और ईमेल है मेरे पास और इनका ये कहना है कि क्या मदरी मुज़ाकरे में सवालात के लिए कोई ईमेल फ़िक्स है, अगर नहीं है तो कर दी जाए। मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इतना मेरे इल्म में है कि व्हाट्सएप का नंबर है, इसी तरह मदरी मुज़ाकरे का एक अलग से निज़ाम बना हुआ है, अगर ईमेल एड्रेस मैसर हो तो उसको चला दिया जाए, वरना उन नंबर्स पर आप रब्ता करके व्हाट्सएप के नंबर पर भी सौती पैगाम भेज सकते हैं। आप IVR के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ये भी निज़ाम है जो ख़ुदकार निज़ाम के तहत कॉल्स को रिसीव करता है और उसमें मदरी मुज़ाकरे का ऑप्शन भी मौजूद है। आप जब भी फ्री हों आप कॉल करें और वहाँ पर अपना सवाल रिकॉर्ड करा दें, तो ये कई ज़राए से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका सवाल जो है वो मदरी मुज़ाकरे की जो मजलिस है वहाँ तक पहुँच जाएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फ़रमाए। जनाब बढ़ते हैं कुछ कॉल्स की जानिब। जी सुनाइए। मैं सैयद शाहनवाज शाह बात कर रहा हूँ हवेलियाँ एक्टबाद से। एक सजेशन ये मेरे जहन में है कि मदनी चैनल पे ना तालिब इल्मों के हवाले से या नौजवानों के हवाले से मुसलमान नौजवान को कैसा होना चाहिए, ये चलना चाहिए। निगरानी शुरा ने इस मौजू पर कई सिलसिले किए हैं, ग़ालिबन नौजवानों के मसाइल के नाम से थे, और वक्तन फ़वक्तन इस मौजू पर गुफ्तगू तो होती ही रहती है, और बिलखुसूस जिसके अंदर नौजवानों को एड्रेस किया जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका मशवरा हम तक पहुंच गया, कोशिश करेंगे कि आगे पहुंचा दिया जाए। वैसे जो भी मदनी चैनल पर जो भी चीज़ होती है, जो भी बात होती है, ज़ाहिर है कि नौजवानों बूढ़ों सबके लिए ही मुफीद होती है, लेकिन आपका मकसद यही होगा कि कोई स्पेसिफ़िक नौजवानों को एड्रेस करके यूथ के हवाले से प्रोग्राम किया जाए। तो जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने हमें मदनी मशवरा अता फ़रमाया। नेक्स्ट कॉल सुनो। मोहम्मद रज़ा वाल सुल्तान अहमद बात कर रहा हूँ। मदनी चैनल का तकरीबन तमाम ही सिलसिले बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आपकी बारगाह में मेरी एक मदनी इल्तिजा है कि खुसूसी इस्लामी भाइयों के लिए कोई सिलसिला शुरू करें और दावत इस्लामी की मदनी खबरें बराह रास्त टेलीकास्ट किया करें और आज़ान बराह रास्त टेलीकास्ट किया करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। आमीन आमीन। 2-3 जो है वो ख्वाहिशात का आपने इजहार किया। अज़ान इशा तो बराह रास्त टेलीकास्ट हो रही है और बकिया अज़ानों पर फ़िलहाल ज़हन नहीं है। अलबत्ता आपने जो खुसूसी इस्लामी भाइयों के हवाले से इरशाद फरमाया, माशाअल्लाह खुशखबरी है तमाम ही नाज़रीन के लिए। हमारे खुसूसी इस्लामी भाइयों के हवाले से मदनी चैनल में ज़िम्मेदार हैं, वो तशरीफ़ लाए थे और एक कोर्स हुआ था खुसूसी इस्लामी भाइयों के इशारों की ज़ुबान सिखाने के हवाले से, जिसको हमारी इस्तिलाह में कुफ़्ल मदीना कोर्स का नाम दिया जाता है, जिसमें इशारों की ज़ुबान जो है वो सिखाई जाती है। तो वो पूरा कोर्स हमने रिकॉर्ड किया था, उसके अंदर मज़ीद एडिशन भी किया गया है और इस पर हमारा मशवरा हो रहा था
کہ مدنی مشورہ ہو رہا تھا کہ اب اس کو مدنی چینل پر کس طرح سے آن ایئر کیا جائے، تو کچھ مشاورت ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں ایک سیمپل بناتا ہوں، پھر انشاءاللہ عزوجل اس کو مدنی چینل کے لیے ترتیب دیں گے. بڑا ہی پیارا ہے، بہت ہی دلچسپ ہے. اب تک آپ نے خصوصی اسلام بھائیوں کے حوالے سے مختلف چیزیں مدنی چینل پر دیکھی ہوں گی. پرسنلی بہت اچھا فیڈ بیک ہم نے اس کا پایا اور الحمدللہ دلچسپ بھی ہوتا ہے، معلوماتی بھی ہوتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ اس کا 90% ہوم ورک ہو چکا ہے، یعنی اشارے بن چکے ہیں. اس پر جو بھی کورس کے اندر چیزیں تھیں وہ ایڈیٹنگ کا، تفتیش کا آلموسٹ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب اس کو ہم نے مدنی چینل پر کس طرح سے آن ایئر کرنا ہے اس پر مشاورت جو ہے وہ جاری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل بہت جلد جو ہے آپ یہ خصوصی اسلام بھائیوں کے حوالے سے جو سلسلہ ہے یہ مدنی چینل پر دیکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے. تو آپ نے خواہش کا اظہار کیا، الحمدللہ اس پر آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے. جیسے ہی آن ایئر ہوگا آپ کو بھی عرض کر دیا جائے گا. ایک پرومو ہے، نیا سلسلہ ہے، ایک اور مدنی چینل کی بڑی ہی پیاری کاوش ہے. ایک نیا موضوع ہے، نیا انداز ہے، نئے مبلغ دعوت اسلامی اس کو بیان کریں گے. وہ کیا ہے، کب ہوگا، کیسے ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں. ایک ایسی حقیقت جس کا انکار کسی سمجھدار نے نہیں کیا، فقط رفاقت بدلنے سے کردار و گفتار کے تمام رنگ ہی بدل جاتے ہیں. یا صحبت جو چور کے ساتھ رہے گا چوری نہ سہی ہیرا پھیری تو کرے گا. جھوٹے کی رفاقت اختیار کرنے والا جھوٹا نہ سہی مبالغہ تو کرے گا. ایک جانب قابل گرفت تو دوسری جانب قابل تحسین. ایک ہی موضوع اور مختلف جہتیں، یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیے سلسلہ اچھی بری صحبت. جی، اچھی بری صحبت ایک اور نیا موضوع ہے، نیا سلسلہ ہے، نیا انداز ہوگا. انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. آج کے اس سلسلے میں آپ نے الحمدللہ کئی نئے سلسلوں کی اپڈیٹس حاصل کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ استقامت کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. آخری کال لیتے ہیں، پھر وقت بھی جو ہے وہ اختتام کو بس تقریباً پہنچ چکا ہے. پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. جی ایک کال اور سنا دیجیے. میں خالد محمود قادری سیالکوٹ ضیاکوٹ سے بول رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ آپ اپنا بہت ہی پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں امیر اہل سنت کے صاحبزادے مولانا محمد بلال رضا قادری صاحب کو بھی دعوت دے. جی بالکل دعوت دینی چاہیے. اور ان کے جو سلسلہ کرتے ہیں ہمارے سلمان بھائی، انہوں نے غالباً دعوت دی بھی تھی، مجھے بتا رہے تھے. تو انشاءاللہ جیسے یہ کرم فرمائیں گے تو ان کی بھی آپ زیارت کر سکیں گے. فی الحال یہ ساؤتھ افریقہ کے جدول پر ہیں، وہاں پر اپنی بہاریں لٹا رہے ہیں. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. جنہوں نے کالز کی، میسیجز کیے، ای میلز کیے، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمیں مدنی مشورے دیتے رہیے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نوازتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا رہے گا. آخر میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کو ای میل ایڈریس بتاتا چلوں. آپ اس سلسلے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اس میل پر ایڈریس پر آنے والی ای میلز کو میں سلسلے میں شامل کرتا ہوں. چاہیں تو خط بھی روانہ کر سکتے ہیں. سلسلہ آپ کا مدنی چینل، مکتب مجلس مدنی چینل، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی کا ایڈریس لکھ کر آپ روانہ کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہم تک پہنچ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اور جو بھی ترغیبات ہمیں یہاں پر دی گئیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام